ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھر سے جتنے بھی مرحومین مرحومات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جن کے والد والدہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے مغفرت عطا فرمائے، جنت نصیب عطا فرمائے، اور جن کے والد والدہ دنیا میں باحیات ہے ان کی عمر دراز عطا فرمائے، بیمار ہے تو شفا عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، اور خاتمہ کے وقت میں ہم سب کے زبان میں کلمہ نصیب عطا فرمائے، اس ایمان کے حالت سے اس دنیا سے ہم سب کو اٹھائے، اس دنیا سے رخصتی ہو۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام سے، آپ کپڑا پہنو تو اللہ کے نام سے، آپ وضو فرماؤ تو اللہ کے نام سے، آپ گھر کی دروازہ کھولو تو اللہ کے نام سے، اگر گھر کے دروازہ بند کرو تو اللہ کے نام سے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کھانا کھا رہا تھا، جب تک میرے پیارے آقا آئے تو وہ صحابہ حضور کو دیکھ کر یاد آیا، ارے بسم اللہ میں نے نہیں پڑھے۔ حضور کو دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیے۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر تم بسم اللہ پڑھے، بہت اچھا کیے، اگر تم بھول گئے ہو تو بعد میں بھی تم پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارا کھانا تمہارے ساتھ میں شیطان کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، جس گھر میں اگر جو کھانا پکاتے ہیں وہ پکانے کے ٹائم وہ ہنڈی میں جو چاول ڈالتی ہے، چاول ڈالنے کے ٹائم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ڈالیں، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نہیں ڈالتی ہے تو فرماتے ہیں وہ شیطان کا گھر، شیطان کا انتظام، شیطان کا کھانا پکتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں شیطان باتیں کرتے ہیں، تمہارا کھانا فلانا گھر میں پک رہا ہے، آج تم کھا لینا، کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چاول نہیں ڈالے۔ تو جس دسترخوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو شروع نہیں کرتے ہیں تو اس دسترخوان میں شیطان بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کھاتے ہیں، مگر کیا ہے، ہم تو لقمہ اپنے منہ میں دیتے ہیں مگر قوت اور طاقت وہ شیطان کو مل رہا ہے، وہ گناہ کرنے کے لیے وہ جو ہے ان کو زیادہ طاقت ملتے، اور ہم کو بہکانے کی طاقت ان کو زیادہ ملتے، گناہ کرانے کے لیے ان کو طاقت ملتے، اور نیکی کرنے کے لیے ہم کو سست ہو جاتے، اس لیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہاں، جو ناجائز کام ہے تو وہ ناجائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت سخت منع ہے، یہاں تک منع ہے کہ وہ گنہگار ہو جائے گا، یہاں تک ہے کہ ایسا گنہگار ہو جائے گا کہ ان کی ایمان بھی کمزور ہو جائیں گے۔ جو گناہ والا کام ہے، جو ناجائز کام ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر کام میں اب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کام کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو 786 مرتبہ ایک ہفتہ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اگر جو بھی ان کے جائز مقاصد ہے، ہر مقاصد کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا پورا فرمائے گا۔ اگر ایک ہفتہ ہی جمعہ سے شروع کرے جمعہ تک اگر 786 مرتبہ وہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، یعنی کہ روزانہ 786 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے ایک ہفتہ تک، پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ان کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت ہی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ ہے 19 آیتیں ہیں، اور جہنم کا دروازہ جو ہے، جہنم کے دروگے بھی 19 ہے، یعنی کہ
19 جہنم کے دروازے ہیں، دروازے پہ جو ہے دروگا ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ جہنم کے دروگا سے بھی بچ جائیں گے، یعنی کہ جہنم سے بچیں گے۔ دیکھو رحمان اور رحیم، رحمان اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے سب کے لیے رحمان ہے، اور رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ اللہ اس دنیا سے ہم کو جو جانے کے بعد وہ رحیم ہم پر رحم فرمائے گا، اور رحمان تو سب کے لیے، یعنی کہ کھانا پانی کپڑا، یعنی کہ جتنی بھی حاجت ہے دنیا میں سب حاجت کو پورا کرنے والا وہی رحمان ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ رحمان ہے سب کے لیے۔ مگر رحیم صرف اپنے خاص نیک بندوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے۔ تو ایک صاحب بہت غریب گھرانہ کا تھا، مگر بیمار تھا، اپنے پلنگ میں لیٹے ہوئے تھے، مگر تمنا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تمنا تھا۔ مگر ان کے خیال کیا تھا کہ میں بچوں یا نہ بچوں، پھر میں اپنے بچے کو کیسے تعلیم دین سکھانا، کیسے پڑھانا۔ یقیناً جو ہے کچھ دن کے بعد وہ دنیا سے گزر گئے، مگر کیا کہہ کے گئے اپنے بیوی سے کہ میں اگر نہ بچوں تو میرے بیٹے کو ضرور حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنانا، دین کا ایک مبلغ ہی کیوں نہ ہو، مگر ضرور دین کا تعلیم ضرور میرے بیٹے کو سکھانا۔ جب ان کے شوہر کچھ دن کے بعد گزر گئے تو جب بچے بڑے ہوئے، بیوی کا خیال آتی ہے کہ میرے شوہر کا ایک تمنا تھا، میں کیسی بھی پوری کروں گی، مگر حالت نہیں تھا گھر کا، معلوم نہ کہ اگر شوہر نہ ہو تو وہ گھر کا حالت کیسا رہتے ہیں، مخروجی، غریبی اور ہر طرح سے پریشانی، جو بچے یتیم ہے اور عورت مسکین ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے جو ہے بچے کو مدرسے میں لے گئے، اور عالم صاحب سے فرماتی ہے کہ حضرت میں بہت ہی غریب ہوں، میرے بچے کو پڑھاؤ گے؟ عالم صاحب جو ہے خوش ہو گئے اور فرماتے ہیں بہن تو آج تک مجھے بھائی سمجھو، انشاءاللہ جتنا بھی خرچہ ہوگا میں آپ کے لڑکوں کو میں ضرور عالم دین بناؤں گا، ضرور میں آپ کے بچے کو تعلیم دین ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ جو ہے عالم صاحب جو ہے بچے کو رکھ دیے، بچے کو اب پڑھاتے ہیں، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بیٹا پڑھتا ہے اپنی زبان میں، بچہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پڑھنا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو جاؤ اس بچے کے والد صاحب کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جاؤ ان کے لیے جہنم کا عذاب کو ہٹا دو اور جنت کی کھڑکیاں ان کے قبر تک کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کے قبر تک پہنچا دو۔ فرشتہ عرض کرتے ہیں پروردگار آپ کا ہی حکم تھا کہ ان کے جہنم کی عذاب دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ تو جہنم کا عذاب تو ان کو مل رہا تھا، مگر ان کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کر کے پکارتا ہے۔ جس کا بیٹا رحمان اور رحیم دنیا میں مجھے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو جہنم کا عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیے، ابھی قرآن بسم اللہ شریف سے شروع ہی کیا ہے، پورے قرآن جو ہے حفظ کرنے کے بعد کیا عالم ہوگا۔ صرف بسم اللہ شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اور بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے آپ کی بارگاہ میں عرض